الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کیا تاجر کے لیے نفع لینے میں کوئی حد متعین ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا تاجر کے نفع لینے میں کوئی حد اور نسبت متعین ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، تجارت میں نفع کی کوئی ایسی حد اور نسبت متعین نہیں جس کا تاجر اپنی تجارت میں نفع لینے کا پابند ہو، لیکن جب بازار میں کسی سامان کا ریٹ معروف اور معلوم ہو تو تاجر کے لیے خریدار کو دھوکہ دے کر خریدار کی جہالت اور ریٹ سے ناعلمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معروف ریٹ سے زیادہ قیمت میں چیز فروخت کرنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، تم باہر سے آنے والے سامان کے قافلہ کو نہ ملو، جو کوئی بھی اسے ملے اور اس مال کو مالک سے خرید لے اور فروخت کرنے والا جب مارکیٹ میں آئے تو اسے اختیار ہے، یعنی وہ اس سودے کو باقی رکھے یا پھر ختم کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1519۔ الجلب اس مال کو کہتے ہیں جو باہر سے منڈی میں لایا جائے، اور حدیث میں سید سے مراد باہر سے مال لانے والا تاجر ہے، اور شارع نے مارکیٹ میں آنے کے بعد اسے اختیار دیا ہے کہ وہ مارکیٹ سے باہر خریداری کرنے والے کے سودے کو باقی رکھے یا پھر اسے فسخ کر دے، اس لیے کہ مارکیٹ سے باہر ملنے والا غالب طور پر تاجر کو دھوکہ دیتا اور مارکیٹ کے ریٹ سے کم ریٹ دے کر خریداری کر لیتا ہے۔ لہذا جب معاملہ واقعتاً ایسا ہی پائے تو تاجر کو اختیار ہے کہ وہ اس سودے کو باقی رکھے یا پھر فسخ کر دے، اور حدیث میں شاہد اس بات میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان تاجروں سے مارکیٹ کے باہر ملنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں انہیں دھوکہ دے کر مارکیٹ کے ریٹ سے کم ریٹ میں خریداری کی جاتی ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سعودی عربیہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا دین اسلام میں نفع کی حد مقرر کردہ ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے، یا اس کی کوئی حد ہی نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمیٹی کا جواب تھا، تجارت میں نفع کی کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ یہ حالات اور مانگ یعنی زیادہ اور کم مانگ پر منحصر ہے۔ لیکن مسلمان چاہے وہ تاجر ہو یا کوئی اور، اس کے لیے بہتر اور اچھا یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کے معاملہ میں آسانی اور سہل پسندی کا مظاہرہ کرے، اور اس میں کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دے، بلکہ اس میں اسلامی اخوت و بھائی چارے کے حق کو مد نظر رکھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 91۔ کمیٹی سے یہ سوال بھی کیا گیا، کیا تاجر کے لیے 10% سے زیادہ منافع لینا جائز ہے؟ کمیٹی کا کہنا تھا، شرعاً تو تاجر کا نفع غیر محدود ہے، اس میں کوئی تناسب نہیں، لیکن مسلمان کے لیے خریدار کو دھوکہ دینا جائز نہیں کہ وہ اسے مارکیٹ کے ریٹ کے علاوہ دوسرے ریٹ میں کوئی چیز فروخت کرے، اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ نفع میں زیادتی نہ کرے، بلکہ جب وہ خرید و فروخت کرے تو اس میں آسانی پیدا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات میں آسانی کرنے پر ابھارا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 92۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 47889۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔